اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم اس کی شروع کریں گے سورہ فاتحہ، جو ہم نے لاسٹ ٹائم انٹروڈکشن اس کا دیکھا تھا، تو آج ہم اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ پہلے ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے، تفسیر ہم کریں گے صرف اپ ٹو 4 آیات کی کریں گے، لیکن اس کے ٹرانسلیشن ہم پورا آج فنش کر لیں گے۔ تو ٹرانسلیشن ابھی شروع کرتے ہیں، پھر تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں آپ دیکھیں کہ شروع سے ہی اگر ہم لیں بسمی، تو جو شروع میں با ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ساتھ، یا سے بھی کہہ سکتے ہیں، ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور آگے کیا ہے؟ اسم، اسم ہوتا ہے نام۔ تو بسمی، ساتھ نام، اللہ، اللہ کے، الرحمن، بے حد مہربان، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا۔ آیت نمبر 2، الحمد، تمام تعریف، للہ، لیے اللہ کے، لام ہے شروع میں تو اس کے معنی ہوں گے لیے اللہ، اللہ، ربی، پروردگار یا رب، العالمین، تمام جہانوں کا۔ آیت نمبر 3، الرحمن، بے حد مہربان، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا۔ آیت نمبر 4، مالکی، مالک، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں مالک یعنی کہ بادشاہ، یوم، دن، الدین، دین ہوتا ہے جزا کا، بدلے کا۔ ایاکا، آیت نمبر 5، ایاکا، ایا کا معنی ہوتا ہے صرف، اینڈ پہ کاف زبر ہے تو اس کے معنی ہوں گے آپ کی، تو کمبائن کیا ہوگے؟ ایاکا، صرف آپ کی، نعبدو، شروع میں نون ہے تو اس کے معنی ہوں گے ہم عابد کیا ہوتا ہے؟ عبادت کرتے ہیں، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاکا، صرف آپ کی۔ شروع میں پھر آگے دیکھیں نستعین کے اندر شروع میں نون ہے تو اس کے معنی بھی ہوں گے کہ ہم نستعین، مدد چاہتے ہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 6، اہدینا، اینڈ پہ نون الف ہے تو اس کے معنی ہوں گے ہمیں، اہدینا، دکھا ہمیں، الصراط، صراط راستے کو کہتے ہیں، راستہ، المستقیم، سیدھا۔ آیت نمبر 7، صراط، راستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعمت، انعام کیا، اینڈ پہ دیکھیں تا اور اوپر زبر ہے تو اس کے معنی ہوں گے کہ تم نے، آپ نے، تو انعام کیا آپ نے، علی، اوپر، ہم، ان کے، غیری، نہیں، المغضوبی، غضب کیا گیا، علیہم، علی، علی کا مطلب اوپر، ہم، ان کے، ولا، اور نہ ہی، الضالین، گمراہوں کا۔ تو یہاں تک ہماری جو ہے ٹرانسلیشن ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ تو لاسٹ ٹائم آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے انٹروڈکشن کیا سورہ فاتحہ کا، تو سورہ فاتحہ میں ہم نے جب دیکھا تو ہمیں کیا بات پتہ چلی، سارا کچھ جو ہم نے اس کو انٹروڈکشن جب ہوا کہ سورہ فاتحہ جو قرآن کی افضل ترین سورہ ہے، قرآن کی سب سے پہلی سورہ ہے اور بہت ہی فضیلت والی ہے اور بہت اہم سورہ ہے، اور ایک یہ وہ بھی کہ یہ سورہ جو تھی یہ وہ سورہ ہے جو پوری کی پوری ایک ساتھ نازل ہوئی ہے۔
تو یہ بھی اس کے بارے میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ جب، کیونکہ جیسے وہی نازل ہوتی تھی تو ہمیشہ کوئی سورہ کا کچھ پورشن نازل ہوتا تھا، پھر دوبارہ نیکسٹ ٹائم کچھ اور پورشن آ جاتا تھا۔ اسی طرح جو وہی بھی جو شروع میں جتنی بھی نازل ہوئی وہ کوئی بھی پوری سورہ مکمل نازل نہیں ہوئی تھی، سوائے سورہ فاتحہ جب نازل ہوئی تو یہ پوری کی پوری ایٹ اے ٹائم نازل ہوئی ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے جو پوری کی پوری ایک ساتھ نازل ہوئی۔ دوسری بہت امپورٹنٹ چیز جو اس سورہ کے بارے میں، جس کے ہم نے حدیث بھی لاسٹ ٹائم دیکھی تھی، کہ یہ سورہ جو ہے یہ ایک ڈائلاگ ہے، کانورسیشن ہے، یہ اللہ کے اور بندے کے درمیان۔ یہ واحد سورہ ہے جس میں آپ کو ایسے ہی ہوتی ہے کہ اس میں ڈائریکٹ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ تو جب آپ اس سورہ کو پڑھیں تو آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ اس میں یہ تو نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سن رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز، ہر سورہ جب ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، لیکن اس میں یہ کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور وہ کیسے ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا پیچھے کہ ہم نے جو لاسٹ ٹائم اپنے اس میں حدیث دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سورہ جو ہے یہ آدھی، یہ ڈیوائیڈڈ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان۔ تو اس سورہ کی پھر ہمیں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب سورہ فاتحہ پڑھیں تو اس کی آپ جب اس کو جیسے نماز میں بھی آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کی ہر آیت کے بعد تھوڑا سا پاز کریں، تھوڑا سا اتنا تھوڑا سا پاز کریں کہ، کیونکہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا آنسر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ ایک آیت پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں آگے سے، تو آپ اتنی دیر، ایسے نہیں کہ سپیڈ آپ نے ایک آیت پڑھی ساتھ ہی دوسری تیسری ملا کے، نہیں، ایک پڑھیں تھوڑا سا، پھر آپ آگے تھوڑا سا پاس کر کے اگلی آیت پڑھیں، تھوڑا سا پاس کر کے اگلی آیت پڑھیں، اس طرح کر کے۔ تو اس طریقے سے اس سورہ کا جو ہے پڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سورہ فاتحہ کو پڑھا کرتے تھے، رک رک کر پڑھتے تھے۔ اب اس میں ہم نے پہلی آیت ہماری، اب دیکھیں کہ شروع ہی ہم نے دیکھا تھا کہ حمد کے ساتھ شروع ہو رہی ہے۔ یہ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف لیے اللہ کے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو یہ جو ورڈ ہے نا سب سے پہلا الحمد، پہلے ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ الحمد کیا ہوتا ہے۔ حمد کہتے ہیں تعریف کرنا، اور یہ ایک ایسی تعریف ہوتی ہے کہ جس میں محبت بھی ہوتی ہے اور تعظیم بھی ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزوں سے مل کر جو تعریف بنتی ہے وہ حمد کہلاتی ہے۔ تو اب آپ کو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ حمد کے اندر تعریف ہوتی ہے، اور یہ تعریف محبت اور تعظیم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حمد صرف اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ آپ کسی کی حمد بیان نہیں کر سکتے۔ تعریف یہ والی جو اس میں، اور اس کے اندر دو چیزیں اور آ جاتی ہیں حمد میں۔ حمد میں تعریف ہوتی ہے پلس شکر ہوتا ہے۔ اب آپ کنفیوز نہ ہو جائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ حمد میں دو چیزیں ہیں، ایک شکر ہے، ایک تعریف ہے، اور جو تعریف ہے اس کے اندر محبت بھی ہونی چاہیے اور تعظیم بھی ہونی چاہیے۔ تو اب آئی ہوپ کہ یہ چیز آپ لوگوں کے لیے اب کلیئر ہوگی، کنفیوزنگ نہ ہو۔ تو حمد بیسیکلی کیا ہے کہ کسی کی خوبی کی وجہ سے اس کی تعریف بیان کرنا، جیسے کہ کوئی قابل تعریف کارنامے ایسے ہوں جس کے بارے میں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے، کہ انسان سوچ بھی نہ سکے کہ یہ کس طرح سے یہ کام کر رہی ہے ہر چیز، جیسے اللہ کے کارخانے ہیں، اللہ کی کائنات ہے، سورج ہے، چاند ستارے، ہر چیز کس طرح دیکھیں اپنے ایک جو ایک مدار ہوتا ہے، آربٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر چل رہی ہے، کس طرح ایک آرگنائزڈ وے میں ہر چیز کام کر رہی ہے۔ کوئی بھی آپ چیز دیکھیں، آپ کو آسمان میں کبھی بھی ایسی ہیپ ہیزرڈ چیزیں نظر نہیں آتی۔ آپ کبھی بیٹھ کے آرام سے کبھی غور و فکر کریں، رات کے ٹائم پہ آپ دیکھیں کہ سورج ہے، سورج تو غروب ہو جاتا ہے اس وقت، لیکن آپ چاند دیکھیں، چاند آپ کو رات میں نظر آئے گا، دن میں آپ کو سورج نظر آتا ہے۔ تو سورج بھی اگر آپ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ سورج کبھی ادھر گر رہا ہے ادھر گر رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، اس چیز سے ٹکرا رہا ہے وہاں،
ایسا نہیں ہے جیسے گاڑیوں میں ہمارے دیکھیں ہم جاتے ہیں فری ویز کے اوپر روڈز پہ، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اللہ رحم کرے آپ کو ہر وقت ایک ہوتا ہے کہ ادھر نہ لگ جائے ادھر نہ لگ جائے، ایک ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں، تو کس طرح سے آپ دیکھیں ایک دم اسی چکر میں ہوتے ہیں نا کہ آپ کوئی بندہ اندر جو ہے احتیاط نہیں کی، کسی نے تیز سپیڈ کی، کسی نے کچھ کی، تو اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ لیکن آسمان پہ بھی تو دیکھیں ٹریفک ہوتی ہے، آسمان پہ بھی یہ دیکھیں چاند ستارے سیارے کتنی چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں نظر آ رہی ہیں اور بہت سی ہمیں نظر آ بھی نہیں رہی کیونکہ وہ ہم سے دور ہیں، تو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے اپنی نیکڈ آئی کے ساتھ۔ تو اس سے ہی آپ دیکھیں کہ آسمان پہ کتنا ایک آپ کو ایک آرگنائز چیز نظر آتی ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی طوفان مچا ہوا ہے وہاں پہ جیسے ہمارے نیچے طوفان مچا ہوا ہوتا ہے سڑکوں پر۔ تو ہر چیز ایک اپنے لیول پہ چل رہی ہے، ایک آرگنائز طریقے سے جو ہے ہر چیز موو کر رہی ہے۔ تو جب انسان یہ چیزیں سوچتا ہے تو انسان کے دل میں آتی کہ سبحان اللہ، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کام پہ لگایا ہوا ہے، اور وہ بالکل بھی نافرمانی نہیں کرتی اللہ تعالیٰ کی۔ کہ آپ دیکھیں کوئی بھی چیز، اب سورج ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹائم ہر چیز سیٹ کی ہوئی ہے کہ اس نے اتنے بجے نکلنا ہے، اس نے یہاں سے نکلنا ہے، یہاں پہ غروب ہونا ہے، چاند کا کیا سٹیٹس ہے، ستاروں کا کیا سٹیٹس ہے، ہر چیز اللہ نے پروگرام کی ہوئی ہے، اور ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ ال جب کسی چیز کے ساتھ لگتا ہے نا، جیسے یہاں پہ حمد کے ساتھ لکھا ہوا ہے الحمد، تو جب ال ہوتا ہے یہ کسی چیز کو خاص کر دیتا ہے، اور اس کے اندر ایک معنی سارے کا بھی آتا ہے، سب کا، جیسے ہوتا ہے کہ ساری کی ساری، سب۔ تو اب جب ہم کہتے ہیں الحمد تو ساری تعریف، سب تعریف، تو ہر تعریف کا مستحق کون ہے؟ صرف اللہ۔ کیسے پتہ ہے؟ کیونکہ اگلے ہی پارٹ میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمد للہ، لیے اللہ کے، تمام تعریف لیے اللہ کے۔ شکر، اب دیکھیں ہم نے جو بتایا تھا کہ حمد کے اندر شکر بھی آتا ہے، تعریف بھی آتی ہے۔ تعریف جو ہے وہ عام ہے، شکر جو ہے وہ خاص ہے۔ شکر جو ہوتا ہے وہ کسی نعمت کے ملنے پہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ کوئی نعمت یا کوئی احسان آپ کے ساتھ کسی نے کر دیا، کوئی چیز آپ کے ساتھ کسی نے اچھی کر دی تو ہم اس کو تھینک یو بولتے ہیں۔ باہر اکثر ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی آپ کے ساتھ اچھا کسی نے ٹریٹ کیا ہے تو ہم آگے سے تھینک یو کہتے ہیں ایز اے کرٹیسی۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ باہر نکلیں اور آپ کو کسی نے کچھ بھی نہیں آپ کے ساتھ اچھا کیا، جسٹ آپ ایسے ہی شاپنگ کے لیے گئے یا آپ باہر روڈ پہ واک کریں، گزرتے بندے کو آپ تھینک یو بولنا شروع کر دیں فار نو ریزن، آپ نہیں کہتے نا۔ ایسے کبھی بھی نہیں ہوا کہ ہم نے اسے تھینک یو کہا۔ صرف اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب دوسرے نے آپ کے لیے کوئی فیور کی ہو، آپ کے لیے کوئی اچھا کام کیا ہو، اس نے آپ کے لیے کوئی اچھی چیز کی ہے، آپ پہ کوئی احسان کیا ہے، کوئی آپ کو گفٹ دیا، تو پھر آپ آگے سے کہتے ہیں تھینک یو۔ یا کسی نے آپ کے لیے دروازہ پکڑ لیا، کھول لیا آپ کے جانے کے لیے، تو آپ تھینک یو کہتے ہیں۔ کسی نے آپ کو اپنی جگہ دے دی تھا، آپ تھینک یو کہتے ہیں۔ اگر وہ آپ سے یہ کام نہ کرتے تو آپ ان کو تھینک یو نہ کہتے کبھی بھی۔ حمد جو ہوتی ہے وہ نعمتوں کے ملنے پہ بھی کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اچھے اچھے کاموں پہ بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن حمد میں یہ ضروری نہیں کہ اس نے آپ کے ساتھ اچھا بھی کیا ہو، کوئی چیز آپ کو نعمت ملی یا نہیں ملی۔ حمد یہ کہ وہ ہے ہی تعریف کے قابل، اللہ تعالیٰ کی تعریف ساری، کہ اس نے کائنات ہر چیز بنائی۔ اب وہ ڈائریکٹ ہر بندے کو انڈیویجولی ہمارے پاس تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمارے گھر میں اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ایک ان جنرل سب کو اس چیز کا فائدہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بنائی ہے۔ تو حمد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس میں آپ کے ساتھ کوئی آپ کو چیز دی ہی جائے گی تو آپ شکر ادا کریں گے، اس کے بغیر ہی شکر ادا کرنا بنتا ہے۔ اب یہ یہاں تک ہم دیکھیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اچھا الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے، مگر کیوں ہے ساری تعریف اللہ کے لیے؟ کیوں کریں اللہ کی تعریف؟ تو اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں، اس لیے تعریف کریں کیونکہ اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے، اس لیے اس کی تعریف بیان کرو۔ اور اللہ تعالیٰ جو یہاں پر جو بیسیکلی تو تعریف کا ہمیں اگلی بھی آیت کو اگر ہم جتنا ہم نے آج پڑھنا ہے تو ان چاروں آیات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں جو بات پتہ چلتی کہ اس لیے کہ اللہ
نمبر ون، یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں کہ رب ہے عالمین کا۔ نمبر ٹو، ہم اللہ کی تعریف کیوں کریں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، وہ آیت نمبر 3 سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ پھر نمبر 4 کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ نمبر 5 جو نمبر 5 ہمارا جو ہے کہ نہیں، نمبر 4 ہے، سوری 5 نہیں ہے یہ، تو مالک یوم الدین ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے جزا کے دن کا۔ یہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اللہ کی تعریف بیان کریں۔ تو آئی ہوپ کہ یہ سب آپ کے پاس کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ تمام عالمین کا رب ہے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ رحمان ہے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ الرحیم ہے۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ مالک ہے جزا کے دن کا۔ یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے اس کی تعریف ہے۔ الحمدللہ جو یہ ورڈ ہے نا، اس میں دیکھیں کہ شکر بھی ہے، تعریف بھی ہے، عبادت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے۔ یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو اس میں آپ اللہ کا شکر بھی کر رہے ہیں، اس میں آپ اللہ کی تعریف بھی بیان کر رہے ہیں، اور یہ آپ کی عبادت میں بھی کاؤنٹ ہوتی ہے، اور اس کے پڑھنے سے، اس کے کہنے سے اللہ کی رضا بھی ملتی ہے۔ سب سے افضل بندے آپ کو پتہ ہے کون سے ہوں گے؟ یہ وہ ہوں گے جو اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں گے۔ جو جتنی اللہ کی زیادہ تعریف کرے گا وہ اللہ کی نظر میں اتنا ہی زیادہ افضل ہوگا، اور قیامت کے دن وہ سب سے افضل مقام پر ہوں گے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو فضیلت دیں گے، کیونکہ جو بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کی تعریف کرتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ شکر ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو نعمتیں ہوتی ہیں پریزرو ہو جاتی ہیں۔ جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، پھر وہ نعمت اللہ تعالیٰ چھینتے نہیں ہیں، لیکن وہی نعمت جب آپ اس کا شکر ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اپنی وہ نعمت لے لیتے ہیں واپس، اور ونس اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی نعمت لے لیں تو پھر دوبارہ واپس نہیں ملتی۔ تو اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نعمتیں جو ہیں آپ کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، کیونکہ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، یہ چیز جو ہے میزان کو بھر دیتی ہے، میزان کو بھر کے رکھ دیتا ہے یہ، یعنی کہ اتنا ہیوی ہو جاتا ہے آپ کے اسکیل کے اوپر کہ جب یہ اس پہ رکھا جائے گا تو وہ آپ کا اسکیل جو ہے نیچے چلا جائے گا وزن سے۔ اسی طرح آپ اگر آپ کہتے ہیں الحمدللہ، بہت اچھا، لیکن اگر آپ اس کو ایسے کہہ دیں الحمدللہ کثیرا، تو پھر یہ اور بھی زیادہ ریوارڈنگ ہے، اس میں اور بھی زیادہ آپ کو جو ہے ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے اس چیز کا کہنے سے۔ تو اب یہ کہ اب سے کوشش کریں کہ الحمدللہ تو ہم کہتے ہی ہمیں عادت ہے، الحمدللہ کثیرا، الحمدللہ کثیرا، الحمدللہ کثیرا، اس طرح کر کے اب آپ اس طرح جو ہے اس کو کہیں، کیونکہ یہ زیادہ بہتر فارم ہے اس طرح جب آپ کہتے ہیں۔ اب اس میں اگلا ورڈ آتا ہے رب کا۔ رب، تو پہلے ہم دیکھیں رب کیا ہے۔ ہم سب کو ویسے تو پتہ ہے کہ رب کیا ہے، کیونکہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ رب ہے، اللہ ساری کائنات کا رب ہے۔ پھر ہماری دعائیں دیکھیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں، کتنی دعائیں خاص طور پہ قرآن میں جو ہیں ربنا سے زیادہ تر ساری دعائیں شروع ہوتی ہیں۔ تو رب ایک جنرل ٹرم تو ہمیں پتہ ہے کہ رب کیا ہوتا ہے، لیکن ہمیں ڈیٹیل میں پتہ ہونا چاہیے کہ اصل میں رب کے معنی کیا ہیں۔ تو رب بیسیکلی وہ سردار جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ رب مالک ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ رب کے اندر 3 صفات پائی جاتی ہیں۔ تو جب آپ سے کوئی پوچھے کہ رب کون ہے، رب کس کو کہتے ہیں، تو یہ 3 صفات ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ یہ 3 صفات ہم بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ مدبر ہے۔ تینوں چیزیں رب کے اندر آ جاتی ہیں۔ رب کے جو معنی ہے خالق، مالک، مدبر۔ خالق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، وہ ہے رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ میرے اوپر پورا اختیار رکھتا ہے، میرے پر بھی اور ہر پوری مخلوق پہ، جتنی اللہ تعالیٰ نے کریشن اپنی بنائی ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔
ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ مدبر ہے، تدبیر کرنے والا ہے، طریقہ سکھانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ انسان کو یا اپنی مخلوقات کو، جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان کو ایک دفعہ پیدا کر کے چھوڑ دیا کہ بس اب جو ہونا ہوگا ہو جائے گا، اب جیسے مرضی سروائیو کرو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف پیدا کیا، اس کی پراپر پلاننگ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کا انتظام کیا کہ کس طریقے سے یہ سروائیو کریں گے، اور ان کو سروائیول کے لیے جو جو سکلز چاہیے، جو جو کوالٹیز چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ نے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ مالک ہے، آپ کو خالی پیدا ہی کر کے نہیں چھوڑ دیا، آپ کی چیزوں کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، آپ کو رزق دیتے ہیں، آپ کی ہر چیز کے اللہ تعالیٰ مالک ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تدبیر سکھائی انسان کو، مدبر ہے، پلاننگ کرتا ہے انسان کے لیے کہ اگر انسان کو اس طرح کی انوائرمنٹ میں رکھنا ہے تو پھر کس طرح کی باہر انوائرمنٹ آپ کی ہونی چاہیے، کہ جیسے انسان ہے تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے پلانٹ پہ اللہ تعالیٰ نے کیسے جو گیسز ہیں ان کی آپ ایک کوانٹٹی دیکھیں کتنی ہے، وہ اتنی ہے جتنی ہمارے سروائیول کے لیے چاہیے۔ آکسیجن کتنی چاہیے ہمیں، اتنی آکسیجن ہمارے اللہ تعالیٰ نے انوائرمنٹ میں بنائی۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کتنی ہونی چاہیے، پھر باقی گیسز جو ہیں وہ کتنی ہونی چاہیے۔ جبکہ آپ باقی کسی دوسرے اور پلانٹس پہ دیکھیں تو وہاں پہ ہیومن لائف پاسبل نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ یہ کمبینیشن جو ہے ان کا بیلنس نہیں ہے صحیح۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے، جیسے جانور ہیں اور ان کے لیے بھی صرف اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے تدبیر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کے لیے جس جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جانور ہیں ان کے لیے، کچھ جانور آپ دیکھیں کہ ان کا کام ہوتا ہے جیسے درختوں پہ لٹکنا اس طرح، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی طرح جو شولڈر بونز ہیں ان کی وہ اسٹرانگ بنائی ہوئی ہیں، کیونکہ ان کی اپنے سروائیول کے لیے وہ چیز چاہیے، ان کی وہ مضبوط ہوتی ہیں بہت زیادہ۔ تو ہم لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے آپ دیکھیں ہم تو لٹکنے کا کام نہیں کرتے اس طرح، تو ہماری یہ چیزیں اتنی زیادہ مضبوط نہیں، ہمارے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے لیے مضبوط بنائی۔ اسی طرح شہد کی مکھی ہے، آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح، اس کو تو نہیں پتا کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیسے ہنی بنانا ہے، لیکن یہ کون ہے تدبیر کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پروگرام کیا، تو یہ ہوتی ہے جو تدبیر، مدبر، کہ اللہ تعالیٰ پروگرامڈ ایوری تھنگ، ہر بندے کو پروگرام کیا ہوا ہے، انسانوں کو پروگرام کیا ہے کہ وہ کس کس کام کے لیے سوٹیبل ہیں، کیا کام کریں گے۔ اسی طرح جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے کیا، جانور ہو گئے، پرندے ہو گئے، آپ دیکھیں جو بھی کائنات ہے، بگز ہیں، چھوٹے چھوٹے انسیکٹس ہیں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پروگرامنگ کی ہوئی ہے، ہر ایک کے لیے اللہ نے ان کا رزق لکھا رکھا ہے، ہر ایک کو رزق مل رہا ہے ان کا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو رب ہے وہ دو طرح سے انسان کی تربیت کرتا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے کہ دو طرح سے اللہ تعالیٰ تربیت کرتے ہیں لوگوں کی۔ ایک ہوتی ہے عام تربیت، آرڈنری، اور ایک ہوتی ہے خاص، یعنی کہ اسپیشل۔ عام تربیت جو ہے وہ تمام مخلوق کے لیے ہے، وہ تمام مخلوق کو اللہ نے جو پیدا کیا، رزق دیا، طریقے سکھائے جس سے وہ سروائیو کر سکیں دنیا میں، یہ عام ہے سب کے لیے۔ اس میں انسان بھی آ جائیں گے، چرند پرند، جن، انسیکٹس وغیرہ، ہر چیز۔ پھر اس میں جیسے آپ دیکھیں کہ تمام مخلوق جو بھی مچھلیاں ہیں سمندر میں، بہت سی تو ہمیں پتہ بھی نہیں کتنی کتنی مخلوق اللہ تعالیٰ کی کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن تمام چیزیں اس عام میں آ جاتی ہیں۔ پھر ہے خاص تربیت، جو میں کہہ رہی تھی آپ کو کہ نمبر 2 جو ہے وہ خاص ہے، اور خاص جو ہے ظاہر سی بات ہے نام سے ہی لگ رہا ہے کہ اسپیشل ہے، تو ظاہر ہے اسپیشل لوگوں کے لیے ہے۔ تو اسپیشل لوگ وہ کون ہوتے ہیں؟ جیسے انبیاء وغیرہ، پیغمبر ہیں، نبی ہیں، پھر اولیاء جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے۔ اور یہ خاص تربیت جو ہوتی ہے یہ وہ ہے جس کی وجہ سے انسان کو بھلائی کی توفیق ملتی ہے،
تو آپ کو اگر بھلائی کی توفیق مل جائے، نیکی کی توفیق مل جائے، اللہ کا قرآن پڑھنے کی توفیق مل جائے، تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو اس خاص والی کیٹیگری میں شامل کر دیا۔ تو خاص جو ہے صرف وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو عطا کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے عالمین۔ عالمین عالم کی جمع۔ عالم کہتے ہیں، عالم سے کیا مراد ہے؟ تمام مخلوق جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اس کو ہم کہیں گے کریشن، اللہ کی کریشن، ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے، اس میں انسان آ جاتے ہیں، جن آ جاتے ہیں، جانور، چرند پرند، فرشتے اور نباتات، اور اس کے علاوہ اور پتہ نہیں کون کون سی ہوائی مخلوق، جو بھی کچھ آپ کہہ لیں، سمندری مخلوق، جو بھی کچھ ہے وہ سب کچھ عالم کے اندر آ جاتا ہے۔ تو ہر چیز ایک عالم ہے۔ اسی طرح اس کو بھی عالم کہتے ہیں کہ ایک عالم جو ایک دور کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ٹائم پیریڈ کے لوگ ہوتے ہیں، ایک زمانے کے لوگ ہوتے ہیں، کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک وہ وقت تھا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، تو وہ ایک عالم تھا، وہ گزرتا ہے، پھر اس کے بعد جب ایک نئی جنریشن آتی ہے وہ ایک اگلا عالم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک نیو جنریشن آتی ہے، وہ اس کے بعد ایک اگلا عالم ہوتا ہے۔ تو یہ سارے بھی جو ہیں یہ عالم کے اندر آ جاتے ہیں کہ ایک دور کے بعد جو دوسرا دور آتا ہے، ایک دور کے جو لوگ ہوتے ہیں پھر وہ ایک عالم میں آتے ہیں، دوسرے دور کے لوگ وہ نیکسٹ عالم بنتا ہے۔ تو اسی طرح ہر دور کے لوگ ایک عالم ہیں، دور بدلنے سے عالم جو ہوتا ہے وہ بھی بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر طرح کی تعریف کا مستحق ہے، اس لیے کہ وہ تمام جہانوں کا تربیت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی تربیت کرنے والے ہیں، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کی دیکھی جائے تو یہ انف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے کہ اتنے سارے عالم کی ایٹ اے ٹائم پرورش کرنا۔ اب دیکھیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں اپنے بچے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات کبھی کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں بہت زیادہ بچے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں ایک ہی وقت میں ہر بچے کی ضرورت کو پورا کرنا سم ٹائم پاسبل نہیں ہوتا۔ ایک ایٹ اے ٹائم آپ سے 10 بچے باتیں کرنے لگ جائیں، ہر بچہ آپ سے بات کر رہا ہے، کہ آپ کو سمجھ آئے گی؟ چلیں 10 تو آپ چھوڑیں، آپ کے 3 بھی اگر بچے ہیں، 3 بچے یا 2 بچے بھی آپ کے پاس بیٹھ کر دونوں ایک ہی وقت میں بات کرنی شروع کر دیں، تو کیا آپ کو سمجھ آئے گی؟ نہیں سمجھ آتی نا۔ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ ایٹ اے ٹائم پوری دنیا سے لوگ اللہ تعالیٰ کائنات میں، انسان ہی نہیں خالی، جانور بھی، پرندے بھی، جو بھی چیز اللہ تعالیٰ کی دیکھیں مخلوق ہے، جب اس کو ضرورت پڑتی ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ایٹ اے ٹائم اللہ تعالیٰ سب کو سن رہے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب اس وقت آپ اللہ کو پکار رہی ہیں اور اسی وقت کسی جانور پہ کوئی تکلیف آئی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں آپ کی بھی سن رہے ہوں گے، اس کی بھی سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کی ایٹ اے ٹائم سن سکتے۔ سبحان اللہ، کبھی یہ سوچیں کہ ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کی باتیں سن سکتے ہیں۔ ہمیں تو ایک بچہ بول رہا تو دوسرے بچے کی بات فوکس نہیں کر پاتے، ہم کہتے ہیں ایک وقت میں ایک ہی بولو، آپ باری باری بولو، باری باری، ورنہ سمجھ نہیں آتی ٹھیک۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو کبھی نہیں ایسے کہا کہ تم رکو، ابھی میں چونٹی کی بات سن رہا ہوں، ابھی تم رکو، ابھی میں فلاں کی بات سن رہا ہوں، کبھی بھی نہیں۔ آپ جس وقت بھی اللہ کو آپ پکاریں، اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں ایٹ اے ٹائم ہر ایک کی بات سننے والا ہے۔ یہ ہے رب جو سب کو ٹیک کیئر کر رہا ہے، سب کی پرورش کر رہا ہے، اور ایک ہی وقت میں کر رہا ہے۔ پھر ہم اللہ کی کیوں تعریف کریں؟ اللہ کی تعریف کیوں کریں؟ کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، پھر اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے، اللہ مالک ہے، اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر ہم اس لیے بھی کریں کیونکہ ہم اکیلے تعریف نہیں کر رہے اللہ کی ساری مخلوق جو ہے وہ تعریف کرتی ہے، ہمیں اس کی بولی سمجھ نہیں آتی، ہمیں ان کی تعریف پتہ نہیں چلتی، ہمیں ان کا شکر پتہ نہیں چلتا، لیکن ہر چیز اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے، ہر
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جس طرح کی ایک زبان دی ہے جو ہمیں نہیں پتہ. اب پہاڑ اپنے سینس میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں، درخت اپنی طور پہ کرتے ہیں، لیکن ہر چیز، ہر ایک پتا پتا جو ہے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے. تو ہمیں بھی بنتا ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہمیں اپنی ریزنز بتا رہے ہیں کہ تعریف اس رب کے لیے کیونکہ وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، یہ خصوصیات ساری اس میں ہیں. اللہ تعالیٰ ریمائنڈر دے رہے ہیں ہمیں کہ یہ ہے رب. آیت نمبر 3 میں اب اللہ تعالیٰ اگلی صفت بیان کر رہے ہیں. پچھلی تو اللہ تعالیٰ نے کہی کہ اس لیے تعریف بیان کریں کہ تمام کائنات کا رب ہے اللہ تعالیٰ. اب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں کیونکہ وہ رحمان ہے. پھر اس کے ساتھ ہی آگے ہے کہ رحیم ہے. یہ دو خصوصیات اللہ تعالیٰ کی، کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خصوصیات کی وجہ سے اللہ کی تعریف ہے. یہ دونوں جو ہیں الرحمن الرحیم، یہ دونوں جو روٹ ورڈ ہے رحم سے نکلا ہے. رحم دیکھیں ماں کا پیٹ بھی ہوتا ہے نا، رحم اردو میں کہتے ہیں یوٹرس جو ہوتا ہے، تو وہ بھی ماں کی رحمت ہوتی ہے ایک طرح سے بچے کے اوپر، کہ اپنے پیٹ میں بچے کو رکھا ہوا ہوتا ہے، اپنے خود تکلیف میں ہوتی ہے لیکن بچے کی ٹیک کیئر ہو رہی ہوتی ہے اندر. تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے یہاں پر جو ہمیں پتہ چلتی کہ اللہ تعالیٰ بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ دونوں ایگزیجریشن کے ہیں، دونوں چیزیں جو ہیں ایگزیجریٹڈ ہیں. یہ تو الرحمن میں زیادہ ایگزیجریشن ہے رحیم کی نسبت. ویسے دونوں ہی ہیں مبالغے کے، لیکن رحمان میں مبالغہ جو ہے وہ زیادہ ہے رحیم کی نسبت. تھوڑا سا فرق ہے ان میں دونوں میں، تو وہ جاننا ضروری ہے. ایک تو یہ کامن چیز اس میں جب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دونوں مبالغے کے سیغے ہیں، دونوں کے اندر کثرت آتی ہے، دونوں میں دوام ہے. دوام کا مطلب ہوتا ہے کہ کنٹینیوٹی، ہمیش کی، یعنی کہ کنٹینیوسلی ہوتی جا رہی ہیں یہ چیزیں. اسی طرح اس میں کچھ ڈفرینسز بھی ہیں. اس کے بارے میں ایک قول ہے، قول بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. اس میں کہتے ہیں کہ رحمان فی الدنیا رحیم فی الآخرہ. تو رحمان جو ہے اس میں چونکہ مبالغہ بہت زیادہ ہے، اور یہ اس میں اتنی زیادہ ہے کہ یہ اللہ کا دوسرے نمبر پہ نام ہے جو اللہ کا ذاتی نام ہے. ہم نے کل دیکھا تھا اپنی پچھلی کلاس میں کہ اللہ تعالیٰ کا جو پرسنل نیم اپنا ہے وہ اللہ ہے، وہ اللہ کا ذاتی نام ہے. تو یہ نام ہم رحمان آپ کہہ لیں کہ اللہ کے دوسرے نمبر پہ آنے والا نام ہے. پہلا اللہ، دوسرا رحمان. تو اتنی امپورٹنٹ ہے یہ نام. پھر رحمان کے اندر اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو اس کے معنی میں جیسے کہ بڑی بڑی نعمتیں عطا کرنے والا، بہت بڑی بڑی نعمتیں جیسے کسی کو عطا کرنے والا، تو وہ رحمان کے انڈر آتا ہے، اس اللہ کی جو صفت ہے اس کے ساتھ آتے ہیں. جبکہ رحیم جو ہے وہ باریک نعمتوں سے نوازنے والا، باریک بہت چھوٹی چھوٹی ایسی جو آپ کو جس کا اندازہ بھی نہ ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نعمت مجھے دی ہوئی ہے، یہ بھی دی ہوئی ہے. اب جیسے فور ایگزامپل میں مثال کہہ رہی ہوں صرف یہ کہ آپ کو اپنا پورا باڈی تو نظر آتا ہے، یہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہاں اللہ نے مجھے ایک ساؤنڈ باڈی دیا ہے، ایک مکمل جسم دیا ہے، میں ہینڈی کیپ نہیں ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں کسی ڈیفارمٹی کے ساتھ پیدا ہوئی ہوں، میری کچھ اب نارمیلٹی ہے جسم میں. تو اللہ تعالیٰ نے پرفیکٹ مجھے ایک باڈی دیا ہے، یہ تو ہمیں نظر آ رہی ہے ایک چیز تو اوورال کہ ہاں یہ ہے. لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جیسے ہمارے باہر بال ہوتے ہیں تو اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے باڈی کے اندر بھی بال ہوتے ہیں. ہماری جو ٹیوبز ہوتی ہیں، کچھ ٹیوبز کے اندر بھی بال ہوتے ہیں، سیلیا کہتے ہیں جن کو. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے ناک کے اندر بال ہوتے ہیں. ویسے تو برے لگتے ہیں کیونکہ جب بڑے ہوتے جاتے ہیں انسان، جیسے آگے ایج بڑھتی جاتی ہے تو بال بڑے ہوتے ہیں تو اکثر لوگ ٹریمنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی انسان اگر کبھی سوچے کہ اس کا مقصد کیا ہے، ویسے تو ہمیں ذہن میں ہو سکتا ہے کوئی بھی اس کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا کہ ناک کے اندر بال ہیں پتہ نہیں کیوں بنے ہوئے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بال بنائے ہوئے ہیں.
اب ناک کے بال ہیں، ان کا فنکشن اگر آپ دیکھیں کتنا چیزوں کو یہ ٹریپ کر لیتے ہیں کہ یہ آپ کے سانس کے اندر نہیں جاتی. بہت سی چیزیں جو ہم سانس کے ذریعے، جیسے ڈسٹ پارٹیکلز ہیں وہ دیکھیں آپ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کچھ کئی بیکٹیریا اس طرح کی کئی چیزیں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ لگ جاتی ہیں، تو بہت سی چیزیں فلٹر ہو جاتی ہیں، فلٹر کا کام کرتے ہیں. اسی طرح بہت سی ہمارے باڈی کے اندر جو اندر ہماری ٹیوبز ہیں کوئی، ان کے اندر بھی ایسے بال ہوتے ہیں، سیلیا جو ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز کی موومنٹ میں ہیلپ کرتے ہیں، چیز کو آگے لے جانے میں اور چیزوں کو ٹریپ کرنے میں. تو اگر جن کے یہ نہیں ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے کہ نہ ہو، اگر کہیں پہ بہت پرابلم ہوتی ہے. یہ بھی پسینہ ہی آنا دیکھیں آپ، ہمارے لیے تو یہ بھی ایک کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن کبھی آپ دیکھیں کہ یا آپ نے کبھی کبھی سننے کا اگر موقع ملا ہو، کیونکہ بہت کامن نہیں ہے، لیکن یہ کہ اٹ از پاسبل کہ کئی لوگ ایسے ہیں ان کو پسینہ نہیں آتا. تو جنہیں پسینہ نہیں آتا آپ دیکھیں ان کا باڈی کول ڈاؤن نہیں ہوتا، کیونکہ سویٹنگ کیا کرتی ہے، انسان کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. آپ کو گرمی لگتی، بہت زیادہ پسینہ آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی تھوڑا ٹھنڈک کا احساس ہونے لگتا ہے کہ آپ کو تھوڑی ہلکی سی ٹھنڈ لگتی ہے. لیکن اگر کسی کو پسینہ آ ہی نہیں رہا تو اس کا باڈی ٹیمپریچر جو ہے وہ نیچے نہیں جاتا، تو ان کے لیے یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انسان کے ذہن میں بھی نہیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو وہ اللہ کی جو صفت رحیم ہے وہ ہمیں جو اس کے ذریعے ملتی ہیں. پھر رحمان جو ہے یہ عام ہے، رحیم خاص ہے. عام کیسے ہے رحمان، آرڈنری، کیونکہ یہ سب کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کے لیے رحمت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر ایک کے لیے، چاہے وہ کوئی مسلمان ہو، چاہے نان مسلم ہو، چاہے وہ کوئی ایتھسٹ ہو، کوئی بھی، ہر بندہ، چاہے وہ مشرک ہے، اللہ کا نافرمان ہے. اس میں جانور آ جاتے ہیں، اس میں پرندے آ جاتے ہیں، ہر چیز پوری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. تو اسی لیے یہ عام ہے کیونکہ یہ سب کے لیے. اور خاص رحیم جو ہے وہ خاص ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، یہ جو قیامت کا دن جب ہوگا آخرت میں اللہ تعالیٰ رحیم ہوں گے، اور ہوں گے کس کے لیے، مسلمز کے لیے، مومنوں کے لیے. جو مومن ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحیم ہوں گے، اس پہ رحم کریں گے. باقی کسی اور پہ رحم نہیں ہوگا قیامت کے دن، آخرت کے دن کسی پہ رحم نہیں ہوگا سوائے ان کے جو اللہ پر ایمان لے کر آئے، سوائے وہ جو مومن ہوں گے. کیونکہ جو اللہ کی رحمت دنیا میں تو تھی ہی سب کے لیے، لیکن آخرت میں اللہ کی رحمت صرف مومنوں کے لیے ہوگی. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ انہی سے ہی ہم یہی جو دو ہے رحمان رحیم، اسی سے کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے ارحم الراحمین ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو جب بھی کبھی کسی تکلیف میں ہوں، کسی پریشانی میں ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے، آپ بہت تکلیف میں ہیں، بہت بڑی آزمائش آ گئی ہے، بہت بڑا ٹیسٹ آ گیا ہے، تو آپ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ناموں سے پکارنا چاہیے. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اللہ کو اس کے ناموں سے پکارو. اللہ ہی کے لیے ہیں تمام خوبصورت نام. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس کے نام کے ساتھ پکارتے ہیں تو اس سے آپ کی دعا کی قبولیت کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس میں زیادہ چانسز آپ کی دعا قبول ہوگی جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ پکارتے ہیں جس میں آپ جس تکلیف میں ہیں. فرض کریں کسی کو کھانے پینے کا مسئلہ ہے، رزق کی تنگی ہو گئی یا ان کے جاب چھٹ گئی، جاب ختم ہو گئی، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کو جیسے آپ اللہ کا نام دیکھتے ہیں رازق، آپ اسی طرح پھر آپ اللہ کو بلاتے ہیں اس طرح سے. اب آپ کے ساتھ اب جیسے آپ کو اللہ کی رحمت چاہیے کہ مجھے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے اس وقت، اللہ کا فضل چاہیے، اللہ کی رحمت چاہیے اس وقت، تو آپ کیا کہیں گے، یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، پڑھتے جائیں. یہ اس میں آپ دیکھیں کتنے سارے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو یا حی یا قیوم ہے یہ اسم اعظم ہے. اس کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. تو آپ نے
کیا کہہ رہے ہیں؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ رہنے والے، قائم رہنے والے، میں آپ کی رحمت کے ساتھ مانگتا ہوں، کہ میں آپ سے مانگتا ہوں آپ کی رحمت سے، کہ اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے میرا یہ کام کر دے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے مجھے یہ چیز عطا کر دے، مجھے اس پریشانی سے نکال دے۔ تو پھر سے ایک دفعہ کیا ہے؟ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اگر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ میں یہ خصوصیات نہ ہوتی، یعنی کہ رحم والی، اللہ تعالیٰ رحمان نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ رحیم نہ ہوتا، تو کیا ہوتا اس دنیا میں؟ دنیا قائم ہی نہ رہ سکتی۔ جس قدر دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، کتنی نافرمانی، ہم سوچتے ہیں کہ شاید نافرمانی صرف جو ہے نا نان مسلم کرتے ہیں، ہم مسلمان کتنی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ کہنے کو ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن کیا ہم ہر کام وہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام اللہ نے ہمیں اس سے منع کیا۔ مسلمانی لوگ ہیں، شراب پیتے ہیں، حالانکہ شراب پروہیبٹڈ ہے، بالکل منع ہے۔ کتنے ہی اپنے ہی مسلمان لوگ ہوتے ہیں باہر سے کھا بھی لیتے ہیں جا کے، اور وہ نہیں اس چیز کی کیئر کرتے، مارتے ہیں، ابیوز کرتے ہیں، فزیکلی مینٹلی ابیوز کرتے ہیں، اور ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا کہ آپ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ بولو، لیکن کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید صرف دوسرے ہی لوگ کرتے ہیں، ہم مسلمان نہیں کرتے، تو مسلمان بھی بہت بہت نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ہم میں سے اگر کوئی نہیں کرتا تو فرشتہ ہی ہوگا جو نہیں کرتا ہوگا، لیکن ہم سب کسی نہ کسی طور پہ کہیں نہ کہیں اللہ کی نافرمانی کر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو دوسرے لوگ ہیں وہ تو خیر ہیں ہی جو اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ کتنی بڑی نافرمانی کی بات ہے کہ جس رب نے پیدا کیا ہے اس کو مانتے ہی نہیں، بلیو ہی نہیں کرتے، اس کے علاوہ شریک ٹھہرا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ کتنی بڑی نافرمانی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ رحمان نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ کہ اسی وقت عذاب نازل کرتا اور پوری کائنات کو ختم کر دیتا اللہ تعالیٰ۔ یا انڈیویجول بیسس پہ بھی اگر آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جس نے نافرمانی کی، اس نے ادھر یہ نافرمانی کی اور اسی وقت تباہ کر دیا اس بندے کو، اس کے اوپر کوئی ایسی مصیبت آ گئی کہ وہ بندہ جو تھا کلیپس ہو گیا بالکل۔ کبھی بھی نہیں ایسا ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کتنے ظلم کر رہے ہیں اس دنیا میں لوگ، ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کی پکڑ ہی نہیں ہوتی، پکڑ ہی نہیں ہو رہی ان کی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں ہر ایک کو کہ شاید میرا بندہ پلٹ آئے، شاید میرا بندہ توبہ کر لے، اپنے اس گناہ سے باز آ جائے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ادھر ہم ایک منہ سے بات نکلتی ادھر ہماری پکڑ ہو جاتی، ادھر بات نکلتی ادھر پکڑ ہو جاتی۔ تو آپ سوچیں کہ انسان کی زندگی کتنی مشکل ہو جاتی کہ بات بات میں پکڑ ہوتی، ادھر آپ نے منہ سے بھی جھوٹ ہی نکالا ہے اور اسی وقت آپ کے ساتھ کوئی چیز بری ہو گئی ساتھ ہی۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایسا کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہاں پکڑ ضرور ہوتی ہے انسان کی، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پکڑتے نہیں ہیں، اللہ کی پکڑ ضرور ہوتی ہے، اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ پھر آتا ہے پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا اس پکڑ سے۔ لیکن اللہ کے لیے ہر چیز کا اللہ نے وقت بنایا ہوا ہے، اللہ کے لیے ہر چیز کا ٹائم ہے، اور اسی ٹائم پہ پھر جب اس کی پکڑ کا وقت آتا ہے پھر ایسی پکڑ ہوتی ہے کہ اللہ کی گرفت سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اور رحیم اللہ تعالیٰ جو ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو بھی کوئی اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پہ دنیا پہ بھی رحم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی رحم کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے انہی سے آپ دیکھیں یہی نام جو ہمیں رحمان سے، اس سے مجھے آیا کہ ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ جو نام ہے نا وہ عبداللہ اور عبد الرحمن، یہ دو نام ایسے ہیں جو اللہ کے پسندیدہ نام ہیں۔ اللہ کی رحمت، کیونکہ ہم رحمان رحیم پڑھ رہے ہیں تو تھوڑی سی اللہ کی رحمت پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ اس کا بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، 1% ان کا جو ہے نا، 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت اللہ کی جو ہے، 1% آپ کہہ لیں، یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ دنیا میں کر رہے ہیں،
یعنی کہ دنیا کے لیے ان 100 میں سے 1% ہے صرف رحمت اللہ کی، 99% جو رحمت اللہ کی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھی ہوئی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ آئی تھنک کلیئر ہو گیا نا کہ 100% اللہ کی رحمت ہے تو اس میں سے 99 اللہ نے سیو کیا ہوا ہے، 1% اللہ کی جو رحمت ہے وہ پوری دنیا میں ڈسٹریبیوٹیڈ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں جو رحمت اپنی ڈالی ہوئی ہے وہ ہمارے دلوں میں ہے، ماں باپ کے دلوں میں ہے، ہم ایک ایز اے ہیومن بینگ ہمارے دلوں میں ہے، پھر وہ جانوروں پرندوں کے دلوں میں ہے۔ اور کیا اس کا ثبوت ہے کہ دیکھیں یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ جس کی وجہ سے ماں باپ اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، ورنہ آپ دیکھیں کہ کیا اس میں آپ کو کوئی بھی چیز تو دیکھا جائے تو انسان کے لیے کیا ہے، ایک دوسرے انسان کی پرورش کرنا، پہلے ماں کے لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر ماں کے دل میں رحم نہ ڈالتے تو پھر تو کبھی کوئی عورت سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں پریگننٹ ہوں کبھی، کیونکہ وہ کتنا ٹف ٹائم ہوتا ہے پورا جو آپ 9 منتھ گزارتے ہیں، پھر خالی 9 منتھ پہ یہ چیز ختم نہیں ہو جاتی، پھر اس کے بعد تو ایک آن گوئنگ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ 9 مہینے تک جو پیٹ میں رکھتی ہے، اور آپ دیکھیں کتنی محبت کے ساتھ، کتنی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے اپنے بچے کے لیے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور یہ رحمت نہ ہو تو کبھی بھی اپنے بچے سے بعد میں محبت نہ کر سکے، بچے کی ٹیک کیئر نہ کر سکے، یہ ضروری ہے اس ٹیک کیئر کرنے کے لیے۔ تو جب وہ بچہ پیدا بھی ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے فوراً بعد بھی اگر آپ دیکھیں کہ وہ شروع کے 2-3 مہینے کتنے مشکل ہوتے ہیں کہ وہ بچے کو بھی ایڈجسٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے، ماں باپ کے لیے ایک نئی چیز ہوتی ہے بالکل، کہ آپ کی پوری لائف بدل جاتی ہے، آپ کی پرائورٹیز چینج ہو جاتی ہیں، تو اٹس ناٹ ایزی جاب۔ تو جب تک اگر دل میں رحم نہیں ہوگا تو کوئی بھی یہ جاب کر نہیں سکتا۔ اسی طرح پھر یہی رحم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے دلوں میں بھی ڈالا ہے، پرندوں کے، جانوروں کے، کہ وہ رحم ہی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کی ٹیک کیئر کرتے ہیں۔ پرندوں کو کبھی آپ دیکھیں کس طرح وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کیسے اکٹھا کر کے باہر سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے کر آتے ہیں اور ان کے منہ میں دانہ ڈالتے ہیں، کس طرح سے ان کی ٹیک کیئر کر رہے ہوتے ہیں جانور بھی۔ تو ہر چیز جو اللہ کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رحم ڈالا، اور یہی رحم ہمارے دلوں میں جو ہے جس کی وجہ سے ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا ٹریٹ کرتے ہیں، ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارا جو بیہیویئر ہوتا ہے، ہم جانوروں پہ رحم کرتے ہیں، ہم دوسرے انسانوں پر رحم کرتے ہیں۔ تو یہ اسی رحمت کا حصہ ہے جو 1% اللہ تعالیٰ نے جو رحمت جو ہے دنیا میں دی، اور 99% جو اللہ تعالیٰ نے سیو کر کے رکھی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ اس کو لے کر آئیں گے، اور وہ قیامت کے دن ہوگی اپنے خاص بندوں پہ، جو رحمت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ 99% ہوگی۔ تو اب امیجن کریں کہ کتنی زیادہ رحمت ہوگی اس دن اللہ نے جو اپنے بندوں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اور سب سے بڑا اس رحمت کا ایک آپ دیکھیں چیز کہ ہم جو جنت میں بھی جائیں گے تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ تو کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی، کہ آپ تو اتنے اعمال کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں بھی، ہم سب جو ہے صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، ورنہ مال تو ہمارے ہیں ہی نہیں ایسے کہ ہم جنت میں جانے والے کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ ماں باپ سے بھی کئی گنا زیادہ محبت اور رحمت فرماتے ہیں۔ اب اس میں ایک تھوڑی سی مجھے کریکشن کرنی تھی کہ ہم لوگ یہ بات کرتے تھے پہلے اور سنتے بھی ہیں، اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اس میں کوئی بھی اوتھینٹک چیز نہیں ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ کہیں پہ بھی نہیں ہمیں پتہ چلتا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کبھی اس طریقے سے بتایا کہ 70 ٹائمز 70 مومز کی جو محبت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی تو محبت کو کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس طرح سے نہیں ہمیں کہنا چاہیے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، اس طرح ہم کہتے ہیں نا، تو جب تک نہیں پتہ تھا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جب پتہ چل جاتا ہے تو پھر نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ چیز ہمیں کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کہیں پہ بتایا ہوا ہو۔ یہ ضرور ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے ہر چیز پہ حاوی ہے، اللہ کی رحمت جو ہے ماں باپ سے بہت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت اتنی ہے کہ ہم اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، نمبرز میں بتا ہی نہیں سکتے۔
تو ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ماں سے بھی بڑھ کے، ماں باپ سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور کتنی ہے یہ نہیں ہمیں پتہ۔ اس میں ایک حدیث بھی ہے، ایک دفعہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کچھ جیسے جنگ کے بعد ہوتے ہیں نا قیدی آتے ہیں، تو یہ صحابہ کرام بھی تھے ساتھ، تو قیدی لوگ آئے ہوئے تھے، تو ان میں ایک عورت تھی اور وہ نا اپنا بچہ ڈھونڈ رہی تھی، چھوٹا بیبی تھا اس کا، نیو بورن بیبی، تو وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر ڈھونڈ رہی تھی، اور اس کے جیسے تھا کہ اس کے جو مطلب دودھ بھی اتر رہا تھا اس کا، تو جب آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ فیڈ کراتے ہیں تو کیسی سچویشن ہوتی ہے اس وقت جب آپ کا دودھ اترتا ہے، تو وہ کتنی پین فل ہوتی ہے، تو اس وقت آپ کو ہوتا ہے کہ بیبی کو فیڈ کراتے ہیں۔ اب وہ پاگلوں کی طرح اپنا بچہ ڈھونڈ رہی، تکلیف میں بھی ہے، اتنے میں اس کو وہ پورے لوگوں میں کوئی بچہ نظر آیا تو جلدی سے پکڑ کے اس کو نا دودھ پلانا شروع کر دیتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ کیا خیال ہے تمہارا کہ یہ جو ماں ہے یہ کیا اپنے بچے کو کبھی آگ میں پھینک سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو اتنی اپنے بچے سے محبت کرنے والی ہے، پاگلوں کی طرح ڈھونڈتی پھر رہی ہے، یہ کس طرح اس کو جو ہے آگ میں پھینک سکتی ہے، اپنے بچے کو تو نہیں پھینک سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ، تو پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس بچے سے، اس ماں سے بھی زیادہ جو ہے محبت کرتے ہیں اپنے لوگوں سے، تو اللہ اپنے لوگوں کو کیسے آگ میں پھینک سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ قرآن جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہم پہ قرآن اتارا، اللہ نے ہمیں قرآن جیسی کتاب دی۔ پہلی ساری آسمانی کتابیں بھی جو ہیں یہ اللہ کی رحمت ہیں، کیونکہ یہ ساری گائیڈنس کے لیے آئی تھی چیزیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ قرآن نہ دیتے تو ہمیں کس طرح پتہ چلتا کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ ہم کون سے عمل کریں جس کو کرنے کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں، اللہ کے ایک پسندیدہ بندے بن جائیں؟ کون سے کام ہیں جن سے ہم بچیں اور جن سے ہم اوائڈ کریں، بچیں دنیا میں، تو ہم جہنم سے بچ جائیں؟ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کتاب ہی نہ دیتے تو ہمیں تو کہیں سے بھی پھر پتہ بھی نہ چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہمیں دی یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ پھر اللہ کی رحمت جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ خاص طور پہ محسنین کے لیے ہے۔ محسنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اور محسنین کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو محسن جو ہوتا ہے، محسن کون ہوتا ہے؟ جو نیکی کرنے والا، نیکوکار۔ جب بھی کوئی آپ دیکھیں تکلیف آئے نہ پہنچے انسان کو، کوشش کرنی چاہیے کہ اسی وقت آپ کوئی نیکی کا کام کر لیں، کیونکہ جب آپ نیکی کا کام کریں گے تو آپ محسن بنیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل کر دیں گے، جس کی وجہ سے آپ اس پریشانی سے نکل جائیں گے۔ تو کبھی بھی کچھ آئے تو کوشش کریں کہ میں کوئی اچھا کام آگے سے کر دوں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ نیکیاں جو ہوگی وہ تو ہم نے کرنی ہی کرنی، عام روٹین میں بھی دیکھیں ہم نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو نیکی یہ آپ نے وہ کرنی جو آپ آن ٹاپ آف دیٹ آپ کریں گے، ایکسٹرا کریں گے۔ جب آپ پہ کوئی آزمائش آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو جو تو ایک آپ روٹین میں کرتے ہیں آپ نے اس کے علاوہ کوئی اور زیادہ نیکی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ پریشانی دور کر دیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ محسن کون ہوتا ہے؟ محسن وہ ہوتا ہے جو ایسے لوگوں کے ساتھ بنا کے رکھے جو اس سے کٹتے ہوں، یعنی کہ وہ آپ کو دیکھنے کے روادار نہیں، آپ سے بات کرنے کے روادار نہیں، لیکن آپ اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ اچھا بیہیو کرتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں محسن۔ تو پھر یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات ہم کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے تو ہم بھی انٹرن اس کے ساتھ اچھے ہو جاتے ہیں، تو یہ احسان نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے عدل کرنا، کہ کسی نے عدلے کا بدلہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا تھا تو انٹرن آپ بھی اچھے تھے، وہ جیسے ہی آپ کے ساتھ برا بنے گا پھر اس کا مطلب آپ بھی برے بن جائیں گے، تو وہ تو ایک ایکول ہو گیا۔ احسان یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ کے ساتھ برا ہو اور آپ اس کے ساتھ اچھے ہوں، اس کے برے بیہیویئر کے باوجود بھی آپ اس کو جہاں بھی کہیں ملیں، آپ اس سے بات چیت اگر آپ کی ہو یا کہیں ملاقات ہو تو آپ پہل کرنے والے ہوں، اچھے طریقے سے بات کرنے والے ہوں، یہ احسان ہوتا ہے۔
پھر رحمان کے بندے، رحمان کے جو بندے ہیں دوسروں پہ رحم کرتے ہیں، اور جب وہ دوسروں پہ رحم کرتے ہیں تو رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، یعنی کہ اللہ کے بندے جب دوسروں پہ رحم کرتے ہیں تو پھر ان بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں۔ اہل زمین پر رحم کرو تو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمت والا معاملہ کریں قیامت کے دن، تو پھر آپ جو زمین پہ اللہ کی مخلوق ہے آپ اس کے ساتھ رحم کرنا شروع کر دیں، جیسے جانوروں کے ساتھ رحم، چرند پرند انسان سب کے ساتھ رحم والا رویہ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایسا بندہ ناکام اور نامراد ہوا جس کے دل میں اللہ نے انسانیت کے لیے رحم نہیں ڈالا۔ اب رحمت کے کیسے آپ کریں اللہ کی رحمت کے، کس طرح سے ہمیں بھی رحمت حاصل ہو جائے؟ ہمیں اتنی چیزیں دیکھیں آپ کہ اللہ کی رحمت جو ہے کتنی امپورٹنٹ ہے، لیکن ہم کیسے اللہ کی رحمت لے سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہمیں کام ایسے کرنے چاہیے جن سے اللہ کی رحمت حاصل ہو۔ ایسے کام دیکھیں کون سا ایسا کام ہو سکتا ہے کہ میں کروں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو آپ دیکھیں یہ قرآن کا پڑھنا ہے، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا، یہ وہ چیز ہے جس کو کرنے سے رحمت نازل ہوتی۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو انسان کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ پھر آپ ایک اور چیز بھی آپ دیکھیں کہ جب بھی کبھی کوئی قرآن پڑھ رہا ہو، اونچی ریسائٹ کر رہا ہے، یا کوئی آپ نے آپ قرآن کو لسن کر رہے ہیں، تو اس وقت انسان کو خاموش ہو جانا چاہیے، کیونکہ جب آپ قرآن چل رہا ہے ایک طرف پڑھ رہا ہے اور آپ اپنی باتیں کیے جا رہے ہیں، گپیوں میں ہنسی گپیوں میں لگے ہوئے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، یہ کر رہا ہے، اور قرآن ایسے سائڈ پہ چلتا جا رہا ہے، اس کو کوئی نہیں سن رہا، تو آپ کو چاہیے اس وقت کہ خاموش ہو جائیں۔ تو جو خاموش ہوتا ہے قرآن کے ٹائم تو اس پہ بھی اللہ کی جو ہوتی ہے رحمت نازل ہوتی ہے۔ آیت نمبر 4 میں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مالکی یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے اللہ، اس دن کا مالک ہے جس دن وہ مخلوقات کو بدلہ دے گا۔ مالک جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، تو مالک کہتے ہیں، مالک جیسے اردو میں مالک ہمیں پتہ ہے اونر، کسی بھی چیز کا جو اونر ہوتا ہے وہ بادشاہ کہہ لیں، اونر کہہ لیں۔ دین جو ہے یہ بدلہ ہے، یہاں پر دین کے معنی، اور یوم دن، تو ٹوگیدر یوم الدین کیا ہو گیا؟ پھر قیامت کا دن یا بدلے کا دن۔ پھر قیامت کے دن کا مالک، اس کا کیا مطلب؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے دن کا مالک ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا ہی مالک ہے، لیکن خاص طور پہ پھر یہاں پہ قیامت کا ذکر کیوں آیا، قیامت کے دن کا مالک؟ کیونکہ سب کچھ اس دن صرف اللہ کے ہی اختیار میں ہوگا۔ دنیا میں تو اختیار اللہ تعالیٰ نے اور لوگوں کو بھی دیا ہوا ہے کہ یہاں پہ بادشاہ بنے بیٹھے ہیں لوگ، کوئی لوگ ہیں ایسے ایسے جو ظلم کر رہے ہیں دوسروں پر، تو لیکن جو قیامت کا دن ہوگا اس دن صرف اللہ کی ذات ہوگی، بس اللہ ہی اکیلا مالک ہوگا اس دن۔ یوم دین جو ہے جس کے معنی ہوتے ہیں قیامت کا دن، تو اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ خود ہی ہمیں بتا دیں کہ یہ یوم دین کون سا دن ہوتا ہے۔ اس کی ہمیں پتہ چلتی سورہ انفطار میں، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین، سورہ انفطار، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا چیز آپ کو بتائے بدلے کا دن کیا ہے، پھر کیا چیز آپ کو بتائے بدلے کا دن کیا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن کوئی شخص کسی کے بھی کام نہیں آئے گا، اور سارا حکم، فیصلہ، اختیار اس دن صرف اللہ کے پاس ہوگا۔ اللہ ہی ہوگا جو اس دن ہر چیز کا انچارج ہوگا۔ اب بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں تو آپ دیکھیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے بہت بڑا ظلم کیا، بہت آپ کے ساتھ زیادتی کی، اس کو لے بھی گئے، آپ کورٹ میں لے گئے، کیس کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے لیے کوئی فیور میں چیز نہیں آتی، بدلہ نہیں ملتا آپ کو اس چیز کا،
کہ اس نے کوئی رشوت دے دی، کچھ اس طرح سے کر دیا کہ سب چیزیں اپنے فیور میں کر دی، جھوٹے گواہ لے آئے، کچھ کر دیا کہ آپ کو اب اس چیز کا انصاف نہیں ملا۔ تو دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ پاسبلٹی ہے کہ سم ٹائم آپ کو انصاف ملتا ہے، سم ٹائم نہیں بھی ملتا، لیکن یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ قیامت کا دن ایک واحد ایسا دن ہے کہ جس دن ہر چیز کو بدلہ ملے گا، ہر چیز کا انصاف ہوگا، وہاں پہ ملے گا انصاف انسان کو۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم پوری عمر آپ دیکھیں لوگوں پہ احسان کرتے رہتے ہیں، گفٹ دیتے رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے، جتنا مرضی آپ ان کے ساتھ اچھا کر لیں، پھر بھی جب آپ کو باہر دیکھیں گے تو ایسے ہی دیکھیں گے کہ جیسے آپ کو جانتے ہی نہیں بالکل بھی، اور آپ سے بات کرنے کے روادار نہیں ہے۔ تو پھر انسان کو دکھ ہوتا ہے ایسی چیز کا۔ اور آپ گفٹ دیتے ہیں، کچھ لوگ ہیں ان کو گفٹ آپ دیتے جاتے ہیں، اکثر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی آپ کے شکر ادا نہیں کیا، شکریہ نہیں کیا، آپ کو تھینک یو نہیں بولا کبھی بھی کہ آپ ہمارے لیے اتنی مدد کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے اتنا یہ کام کرتے ہیں، کبھی نہیں تھینک یو بولا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، سم ٹائم انسان ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کو فیلنگ آتی ہے ایک طرح سے کہ میں کیوں کر رہی ہوں نا، یہ سارا کچھ کر رہی ہوں، دوسرا بندہ تو اس کو اکنالج ہی نہیں کرتا بالکل بھی کہ میں یہ اس کے لیے یہ کام کر رہی ہوں۔ تو اس وقت آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی کام آپ کریں، آپ ذہن میں آپ کی یہ چیز ہونی چاہیے کہ میں صرف اپنے اللہ کے لیے کر رہی ہوں، مجھے صرف اپنے اللہ کو دکھانا ہے، مجھے اپنے اللہ سے بدلہ چاہیے، مجھے لوگوں سے بدلہ نہیں چاہیے۔ تو جب آپ یہ سوچتی ہیں نا اپنے دل میں کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں اور میرا اللہ مجھے یوم الدین میں پورا پورا بدلہ دے گا، چاہے وہ کوئی بات اس نے آپ کو کہہ دی، کوئی بات سے آپ ہرٹ ہو گئے، بہت انوئنگ قسم کی یا اس طرح کی پینفل چیز تھی بتا دی، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ سب کو جزا بھی دیں گے، سزا بھی دیں گے، اچھا بھی بدلہ ملے گا، برا بدلہ بھی ملے گا۔ اور توقع بس آپ کی یہی ہونی چاہیے کہ بس میرا پورا فوکس، میرا پورا امید اللہ سے ہے۔ اگر مجھے ہو سکتا ہے دنیا میں نظر نہ بھی آئے میری نیکی کا بدلہ، لیکن آخرت میں تو فور شور اللہ تعالیٰ مجھے دیں گے، اور اللہ سے ہمیشہ اچھا ہی گمان ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو لوگوں کو جزا بھی دیں گے، سزا بھی دیں گے، اور اس دن ہر ایک کا جو فیصلہ ہوگا، ہر بندے کا فیصلہ ہوگا۔ اب اللہ کی ایک اور رحمت کا آپ اندازہ کریں کہ ایک اور رحمت اللہ کی کیا ہے کہ جب بھی انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو آپ دیکھیں اس کا اجر کیا ہوتا ہے، کم از کم جو اجر ہے اس کا 10 گنا۔ یعنی کہ میں کم از کم کیوں کہہ رہی ہوں کہ یہ سٹارٹنگ ہے، اس سے زیادہ تو بہت زیادہ ہو سکتا ہے، ڈپینڈنگ آن یور انٹینشن، کتنا سنسیئرلی آپ نے اس کام کو کیا، کتنا سنسیئرلی آپ نے وہ نیکی کی۔ جتنی سنسیئرٹی ہوگی آپ کی، جتنی خالص اللہ کے لیے ہوگی، اتنا زیادہ اجر ہوگا۔ یہ میں کہہ رہی ہوں لیسٹ 10 ٹائمز، ایٹ لیسٹ 10 ٹائم جو ہوگا۔ اور برائی کا بدلہ، آپ نے کوئی برائی کی تو اس کا بدلہ 1 ہوگا، ایک برائی کا بدلہ 1، ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں۔ تو اب اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن انسانوں کو ان کے کیے کی سزا و جزا ملے گی۔ اس دن پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے آرٹیکلز آف فیتھ کے اندر بھی ہے چیز، جو 6 آرٹیکلز آف فیتھ ہیں، تو اس میں جو سب سے لاسٹ والا جو ہے وہ کیا ہے؟ بلیو ان ڈے آف ججمنٹ، یوم آخرت پہ یقین رکھنا۔ کیونکہ اگر کوئی بندہ اس پہ یقین نہیں رکھتا تو وہ جتنے مرضی نیک اعمال کرے دنیا میں، وہ ان کا جو ان اعمال کا قیامت کے دن اس کو کوئی بھی پھر جزا نہیں ملے گی۔ اچھا، اب تو ہمیں پتہ کیا چلا کہ شرط کیا ہے کہ آپ کے دل میں ایمان ہونا چاہیے، آپ کے دل پہ یہ بلیو آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ ایک دن ہے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ کبھی یہ کام کرتے کرتے انسان کے دل میں کبھی آ جائے
کیا فائدہ کرنے کا، پھر کیوں کروں میں جب مجھے کوئی میں اتنا کرتی ہوں لیکن اس کے باوجود بھی میرے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا، ہر طرف سے برا برا ہی ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں بھی نہیں کرتی، پھر میں کیوں کروں؟ کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز آپ کے اندر یہ شو کرتی کہ اس کا مطلب کہ آپ کو ایک اس دن پہ یقین نہیں ہے، کیونکہ جس بندے کو یہ چیز کا احساس ہو جائے اپنے دل میں کہ ایک دن آنا ہے قیامت کا جس دن اللہ نے ہر چیز کا پورا پورا بدلہ دینا ہے، تو پھر انسان کبھی نا امید نہیں ہوتا، انسان کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہوتا، اور وہ پھر انسان کبھی دوسروں سے توقع بھی نہیں رکھتا، کیونکہ اس کی توقع جو ہوتی صرف اللہ سے ہوتی کہ مجھے میرے اللہ سے چاہیے اس کا اجر، اور وہ مجھے دے گا انشاءاللہ، قیامت کے دن دے گا۔ تو اسی طرح جب بھی کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتے ہیں، کبھی تو آپ کو وہ رحمت دنیا میں نظر آ جاتی ہے، کبھی نہیں بھی آتی، لیکن وہ آپ کی سٹوریج میں تو چلی جاتی جو آپ کی آخرت پہ آپ کو دکھائی جائے گی۔ تو دنیا میں کبھی یہ امید نہ رکھیں، اس چیز کا آپ اپنے اندر ایک توقع نہ رکھیں کہ مجھے ہر نیکی کا بدلہ دنیا میں ملے گا، ہر نیکی مجھے نظر آئے گی اپنی دنیا میں کرتی ہوئی کہ میں نے یہ نیکی کی تھی تو انٹرن اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ کر دیا، ان ریٹرن مجھے یہ مل گیا۔ نہیں، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں بھی ملتا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نا اپنے طریقے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کی وجہ سے کسی آنے والی آزمائش سے بچا لیا ہو، کوئی تکلیف تھی جو آپ تک پہنچنے والی تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ پہ پہنچنے سے پہلے ہی اس کو ختم کر دیا۔ اب آپ کو چونکہ نظر نہیں آئی تو آپ کہیں گے میرے ساتھ کیا اچھا ہوا، کچھ بھی نہیں اچھا ہوا، جبکہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈیلی بیسس پہ کتنی ایسی چیزیں ہوتی جن سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیتے ہیں۔ تو کبھی بھی نہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے، بس یہی سوچنا چاہیے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہم سب پہ اپنی اپنی رحمت جو ہے اس سے نوازتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ان ریٹرن آپ کو چیز دیتے ہیں۔ ایک اور بھی کوشچن آ سکتا ہے کہ آتا ہے، کبھی آ بھی جاتا ہے اکثر، کہ جب ہم اچھے کام بھی کرتے ہیں، کسی کے لیے بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ برا کیوں ہو جاتا ہے؟ کہ جب آپ نے اچھا کام کیا ہے تو اچھا ہی ہونا چاہیے نا اس کا بھی، تو پھر برا کیوں ہوتا ہے اس کا کہ اچھے کام کا نتیجہ تھا برا نکل آیا؟ تو یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائم اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات کو بلند کرنا ہوتا ہے، آپ کے جو سٹیٹس ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایلیویٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو درجات بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کبھی آپ کو چیز کا نظر نہیں آتی، اللہ آپ کے درجے بلند کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری چیز اس میں کیا ہوتی ہے؟ سیلف پیوریفیکیشن، تزکیہ، انسان کا تزکیہ جو ہمیں ہر وقت کرتے رہنا چاہیے اپنا، کیونکہ تزکیہ کیا ہوتا ہے انسان کی تبھی ہوتا ہے جب انسان کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے کوئی، جب آپ ٹوٹ جاتے ہیں اندر سے، پھر انسان اندر سے ایک نیا انسان نکلتا ہے۔ جب تک انسان آزمائشوں کی بھٹی میں نہیں جاتا، آپ دیکھیں کہ وہ اس طرح کا بن کے نکل ہی نہیں سکتا جس طرح کا اللہ کو مطلوب ہوتا ہے، کیونکہ انسان آزمائشوں میں جاتا ہے تو جب ایک آزمائش گزرتی ہے تو آپ خود کبھی اپنا جائزہ لیں تو انسان سوچتا ہے کہ میں تصور بھی نہیں کبھی کر سکتی تھی کہ میں کبھی اس آزمائش سے نکل سکوں گی، لیکن میرے اللہ نے مجھے نکالا۔ اور اس کے بعد نکلنے کے بعد آپ نے اپنے اندر کوئی چینج دیکھا ہے؟ کوئی بھی آزمائش آپ پہ بڑی کوئی بھی آئی ہو، آپ یہ دیکھیں کہ میں اس آزمائش کے آنے سے پہلے کیسی تھی، اس آزمائش کے آنے کے بعد میں کیسی ہو گئی ہوں۔ تو اگر آپ کو اپنے اندر چینج ڈیفینیٹلی فیل ہونا چاہیے، اور ہوتا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے وہ ویسا نہیں رہتا جیسے پہلے ہوتا ہے، اتنا آپ اللہ کے اور قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ توڑ پھوڑ کا جو عمل ہوتا ہے نا، یہ انسان کو نیا بنا دیتا ہے۔ اب یہاں تک ہم صرف اس کو ہم نے آج کا لیسن کرنا تھا، اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر ہمارا جو ہے اس سورہ کا یہ ایک پورشن ختم ہو گیا ہے، جس کے بارے میں ہم نے حدیث میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو اتنا جو پورشن ہے، آدھا جو ہے یہ میرے بندے کے لیے، آدھا میرے لیے ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا جو پارٹ تھا اس میں، وہ ہمارا یہاں پہ ختم ہوا، یہاں تک ہم نے کرنا تھا۔ اور اس کے بعد اب جو نیکسٹ سیکشن شروع ہوگا وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم کریں گے۔ تو اس میں بس یہ تھا کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ کا حصہ ختم ہو رہا تھا، تو اس میں ہم تھوڑا سا بس اس کو دیکھ لیں کہ یہ جو اب ہم نے تھوڑی سی جو آیات پڑھی ہیں، تو اس میں دیکھیں کہ کیا مین
مین چیز آپ کو کیا علم میں آپ کے آئی ہے؟ ایک ہم نے اپنے عمل کے لیے جیسے ہم دیکھتے ہیں، یا ہم نے اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ فیو ورڈز میں اپنا کچھ بتائیں کہ آپ نے اتنی سی بس ابھی جو ہم نے 3-4 آیت کی ہیں اس میں سے کیا مین آپ کو بات پتہ چلی، تو مین اس میں ہمیں جو پتہ چلی ہے وہ کہ اللہ کی تعریف جو ہے، اللہ تعریف کے قابل ہے، اور کیوں تعریف کے قابل ہے؟ 4 وجوہات کی بنا پر، کہ یہ 4 وجہ ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی تعریف کی جانی چاہیے۔ نمبر 1 جو ہے اللہ کی جو وجہ ہے وہ رب ہے، اس لیے اللہ کی تعریف کریں کیونکہ اللہ رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ رحمان ہے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے خود ہمیں بتا دی کہ یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ نے جو اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا آج کا جو ہے یہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔